پاکستان بھی ایک اللہ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ 1000 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور پھر جو ہے انگریز تاجر آیا اور رفتہ رفتہ وہ قابض ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، حکومت ختم ہو گئی۔ اب تقسیم ہند کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ پھر سے اپنی حکومت حاصل کی جائے، یعنی پھر سے پورے ہندوستان پر حکومت کی جائے، ہمارا راج ہو، ہماری حکومت ہو۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر دانشور جو مسلمان دانشور تھے وہ اس طرف متوجہ ہوئے کہ ہند کی تقسیم ہو، اور ہم جو ہے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کریں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے جد و جہد کی، حسینی کردار کو اپنایا۔ یاد رکھیں کہ جب جد و جہد کی جاتی ہے نا تو پھر حسینی کردار کو اپنانا ہوتا ہے، پھر لیت العل سے جو ہے کام نہیں چلتا، پھر نرمی سے کام نہیں چلتا، پھر تھوڑی گرمی بھی دکھانی پڑتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو مہینے تک بعض اوقات چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، لیکن اسلام کے لیے جہاد کتنا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 27 غزوات میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، حج ایک ہی کیا، اور 27 غزوات میں خود تشریف لے گئے۔ آج کل اگر کسی سے جد و جہد کی بات کرو تو اس کو حج کے لیے جانا ہے۔ حج بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، اور جہاد بھی ضروری ہے۔ جہاد بھی اسلامی فرض ہے، اور ہمارا قرآن جہاد سے بھرا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا حصول جہاد سے ممکن ہوا ہے، جد و جہد سے ممکن ہوا ہے، حسینی کردار سے ممکن ہوا ہے، ورنہ یہ ہندو بنیوں کو، یہ جو انڈیا پہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں نا، ان کے ہاتھ یہ نہیں آتا۔ 1000 سال تک ہندوؤں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایک تحریک بھی نظر نہیں آئے گی کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے تحریک چلائی ہو، اور ہندوؤں نے یہ جو ہے مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں بھی ایک الگ خطہ چاہیے، ہمیں بھی الگ زمین چاہیے۔ نہیں، ان کے اندر تپڑ نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ملک بن گیا، ورنہ یہ انگریزوں کے تلوے ہی چاٹ رہے ہوتے۔ ان میں کہاں سے جد و جہد کا جذبہ؟ گاندھی ان کو مثال امام علی مقام کی دیتا تھا۔ گاندھی کی ہسٹری میں آپ پڑھیں، گاندھی ان کو مثال امام علی مقام کی دیتا تھا کہ ہندوؤں تم جو ہے ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، انگریزوں کے سامنے۔ دیکھو امام حسین جو ان کے محمد، ان کے نبی کی اولاد ہیں، وہ یزید کے سامنے ڈٹ گئے، اگرچہ شہید کر دیے گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو ہندوؤں کو یہ سمجھاتا تھا اگر تمہیں مار بھی دیں گے تو تمہارا نام زندہ رہے گا، تمہارے بچے تمہیں یاد کریں گے، تم جد و جہد کرو۔ گاندھی اکساتا تھا امام علی مقام کے نام پر، امام علی مقام کے نام پر ان کو جد و جہد کی طرف لاتا تھا۔ تو ہم تو ہے ہی حسینی کردار والے اور یزید کے سامنے ڈٹ جانے والے، اور پاکستان کا حصول جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار سے ہی ممکن ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور آپ کو ڈرانے کے لیے 22,000 فوج کا لشکر آپ کے ارد گرد جمع تھا۔ آپ کے ارد گرد 22,000 فوج کا لشکر جمع تھا،
کہ امام عالی مقام ہتھیار پھینک دے، امام عالی مقام یزید کے سامنے جھک جائے، اس کی بیعت پر راضی ہو جائے، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جھکے۔ بالکل اسی طرح جب پاکستان کی جد و جہد ہو رہی تھی، کوئی امام، کوئی عالم ممبر پر یہ بات کرتا تو اس کی لاش جو ہے صبح ہونے سے پہلے درخت پر لٹکی ہوئی ہوتی تھی، اور لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا، خبردار جو پاکستان کی بات کی تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ امام عالی مقام کو دھمکایا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو، 22,000 کا لشکر وہاں پر اتارا گیا۔ بالکل اسی طرح جو ہے پاکستان کی جد و جہد کے لیے بھی مسلمانوں کو جو ہے دھمکایا جاتا رہا، لیکن ان مسلمانوں نے تو یہ امام عالی مقام کے جو ہے کردار کو اپنایا ہوا تھا نا، کہ یزید کے سامنے، وقت کے یزید کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور لاکھوں لاکھ، 30 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے شہید کر دیا، 30 لاکھ مسلمانوں کو۔ اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کا جذبہ کم نہیں ہوا، مسلمانوں کا جذبہ جو ہے کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ تحریک نے ایک جان پکڑی، اور ایسی جان پکڑی کہ ایک دن آیا 14 اگست 1947، رب ذوالجلال نے ہمیں جو ہے پاکستان کی یہ انمول نعمت عطا فرمائی۔